مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے ساتھی، مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین۔ اسی نے حق پہ جینا سکھایا، اسی پہ ہم کو ناز، اسی نے حق پہ جینا سکھایا، اسی پہ ہم کو ناز، گلی گلی اب گونج رہی ہے اس کی ہی آواز، سب سے بلند اور سب سے اونچی ہے جس کی پرواز، مظلوموں کا نعرہ ہے الطاف حسین ساتھی، مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے ساتھی، مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین۔ سر پہ چلنے والی وہ حق کی تلوار، ظلم کے سر پہ چلنے والی وہ حق کی تلوار، باطل کے طوفان کی راہ میں وہ اونچی دیوار، دیکھو حق کی عظمت کا ہے وہ روشن مینار، باطل سے ٹکراتا ہے الطاف حسین ساتھی، مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے ساتھی، مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، 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 مظلوموں کا ساتھی ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك
إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، تحریکی ساتھیوں، روح پوچھ ساتھیوں، جیلوں میں اسیر ساتھیوں، لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ، اسیروں کے اہل خانہ، شہداء کے لاحقین، یوتھ، میلینیلز، اسٹوڈنٹس، گرلز، بوائز، پاکستان میں رہنے والے تمام مظلوموں بشمول مہاجر عوام، پاکستان سے باہر رہنے والے غیرت مند، غیر متعصب شخصیات و افراد، اہل قلم، دانشوروں، قلم کاروں، کالم نگاروں، کالم نویسوں، مضمون نگاروں، صحافی حضرات، پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد، پاکستان سے بیرون ممالک اوورسیز یونٹوں میں رہنے والے تمام ساتھیوں سمیت ایک ایک فرد جو مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جنت المقام، دوزخ الحرام. معزز خواتین و حضرات، سترہ فروری کو واٹلنگ ہال لندن میں پروفیسر، ڈاکٹر، دانشور، فلاسفر پروفیسر حسن ظفر عارف شہید کی یاد میں ایک تعزیتی جلسہ رکھا گیا تھا، جس میں باہر سے آنے والے، اوورسیز سے آنے والے شعراء، دانشوروں، قلم کاروں اور اینکر پرسنز، قانون دان، اور غرض یہ کہ ہر شعبے سے، ہر قومیت سے تعلق رکھنے والے افراد موجود تھے. سب نے اپنے اپنے مہمانوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف شہید کو اپنی سوچ و فکر، معلومات کے مطابق خراج عقیدت پیش کیا. ساتھیوں، اسٹوڈنٹس ایک بات کو یاد رکھیں کہ دنیا میں
ہر نفس کو، ہر فرد کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. روز کئی افراد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. ہر جگہ، ہر ملک میں، ہر مذہب میں اپنے اپنے عقائد کے مطابق ان کی تدفین، تجہیز و تدفین کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ہوتی ہے. تو کوئی بچنے والا نہیں. لیکن موت کچھ ایسی لوگوں کی نہ صرف افسوسناک تو ہر موت ہوتی ہے، لیکن بعض لوگوں کی افسوسناک موت ایسی ہوتی ہے جس کو بھلائے نہیں بھلایا جا سکتا. جیسے ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف شہید، 72 سال کی، جیل میں سوگتیں برداشت کی جھوٹے مقدمات میں. پاکستان کی ظالم و سفاک اسٹیبلشمنٹ نے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، ISI نے، رینجرز نے یہ خیال نہیں کیا کہ یہ ڈاکٹر ہے، یہ پروفیسر ہے، یہ استاد ہے، لیکن بے دردی سے مار دیا اس وجہ سے کہ وہ ان کے آگے جھکا نہیں، بکا نہیں، ڈرا نہیں، بالآخر اسے مار ڈالا. مارنے والے اتنے سفاک، اتنے ظالم، اتنے جابر ہیں کہ انہیں استاد کے معنی بھی نہیں معلوم، مفہوم تو کیا حق پتہ ہوگا. جن کو استاد کے احترام کا علم نہیں، اس کو اپنے باپ کے آبا و اجداد کا بھی احترام نہیں ہوتا. درس کس کس بات کا دیتے ہیں یہ آ کے ٹی وی پہ؟ بڑا درس دیتے ہیں، بڑے بہادر بنے پھرتے ہیں، بڑی شہادت کی داستانیں اپنی سناتے ہیں. لیکن ہم تو بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا ہم تو یہی خبریں سنتے چلے آئے ہیں کہ فلاں بارڈر پر بھارت نے خلاف ورزی کی، سرحد کی، اتنے پاکستانی، اتنے شہری مارے گئے، اتنے شہید ہو گئے، اتنے شہید ہو گئے، اتنے شہید ہو گئے، اتنے شہید ہو گئے. آپ کراچی کی سڑکوں پہ، حیدرآباد کی گلیوں میں نواب شاہ کی، میر پور خاص کی، سکر کی، شہداد پور کی کون سی گلی ہے جہاں مہاجر اکثریت ہے سندھ کے شہری علاقوں میں، وہاں آپ بھوکے پھیڑیوں کی طرح داخل نہ ہوئے ہوں؟ اور ایک ایک کارکن کو آپ نے چن کر گرفتار کر کے جو مظالم ڈھائے ہیں وہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں. اگر آپ اپنے گناہوں سے سبق حاصل، اپنی غلطیوں سے سبق حاصل نہیں کرتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ غلطی ختم ہو جاتی ہے؟ جی نہیں، وہ غلطی ختم نہیں ہوتی. وہ غلطی تاریخ کا رہتی دنیا تک حصہ بن جاتی ہے.
آپ نے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ شائع نہیں کی. انڈیا نے شائع کر دی, بھارت نے شائع کر دی, پھر پاکستان میں شائع ہوئی, بعد میں لوگوں کے پاس جب آ گئی وہاں سے. تو یہ بڑے بہادر اور مجاہد بنتے ہیں بڑے. میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ کبھی انہوں نے اپنی زمین لڑائی کے دوران دینے کے بجائے یا بغیر لڑے دینے کے بجائے کبھی حاصل بھی کی وہ زمین. معزز خواتین و حضرات, ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف کو جس بے دردی سے قتل کیا گیا, یہ ایک ایسا سبق ہے کہ ہر درد مند دل رکھنے والے فرد کو, ہر غیر متعصبانہ سوچ رکھنے والے فرد کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ایک استاد کی پاکستان جس کی شان میں بڑی تعریفیں کی جاتی ہیں, وہاں ایک استاد کی کیا عزت ہے. ایسے ملک کے لیے انسان کیسے الفاظ استعمال کرے گا سوچ اور سمجھ رکھنے والا. یعنی ان کی تفصیلات 17 فروری کو 2018 کے دن واٹلنگ ہال میں کافی تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں. ان کی کتابچے بھی ساتھیوں نے بنائے ہیں. جس کو ڈاکٹر صاحب کے کتابچوں کی ضرورت ہے وہ انٹرنیشنل سیکریٹریٹ فون کر کے اپنا پتہ لکھوائے, اس کو ہم کتابچے پوسٹ کر دیں گے. میں دور جانا چاہتا نہیں, لمبی بات میں جانا چاہتا نہیں, لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں میرے ساتھیوں بزرگوں کہ ڈاکٹر صاحب کو نہ صرف یہ کہ وہ گھر واپس جا رہے تھے, اپنی صاحبزادی جو لندن میں پڑھتی ہیں وہ آئی ہوئی تھیں, وہ جانے والی تھیں دوسرے دن. تو ڈاکٹر صاحب شام کو جہاں ملاقاتیں کیا کرتے تھے, بیٹھک کیا کرتے تھے, وہاں سے خدا حافظ کہہ کے ساتھیوں سے کہ مجھے اپنی بیٹی سے بالکل میری ملاقات نہیں ہوئی ہے, مجھے ملنا ہے, مجھے بات کرنی ہے, یہ کہہ کے نکلے. شام کو گھر نہیں پہنچے, صبح ہو گئی, کچھ پتہ نہیں. بعد میں خبر آئی کہ ریڑی گوٹ, الیاس گوٹ کے قریب ابراہیم حیدری کے پاس ایک کار میں پچھلی سیٹ پر ایک لاش پڑی ہوئی ہے, اور جب اس کی شناخت ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ لاش ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف شہید کی لاش ہے. کہا یہ گیا کہ انہیں قتل نہیں کیا گیا. جھوٹ بولا, اتنا جھوٹ بولا. پہلے بھی پاکستان ٹوٹ گیا اور اب بھی تواتر کے ساتھ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ISI رینجرز جھوٹ بول بول کے, جھوٹے بہتان لگا کر قہر خداوندی کو دعوت دے رہی ہے کہ باقی ماندہ پاکستان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. ایک بات پر ہم کو بھی ناراضگی ہوئی تھی جب جماعت اسلامی کے
امیر سید منور حسن صاحب نے ٹی وی پر اوپنلی کہا تھا کہ یہ فوجی جو ہیں جو فاٹا کے اندر دہشت گرد جن کو کہتے ہیں جن سے لڑکے مر رہے ہیں یہ شہید کہتے ہیں فوجی، یہ شہید نہیں ہیں، جنہیں وہ مارتے ہیں وہ شہید ہیں. فوج کا مرنے والا مرتا ہے، شہید نہیں ہوتا. تو ہمیں اچھا نہیں لگا تھا، لیکن بعد میں لوگوں کی بات سمجھ میں آئی کہ ڈاکٹر کے جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن صاحب نے بات درست کی تھی. معزز صافی حضرات، کہانی تو اتنی دردناک ہے کہ اگر بیان کرتے کرتے میں تو کرتا رہوں گا، آپ سنتے رہیں گے، وقت گزرتا رہے گا، صبح ہو جائے گی، پر دردناک داستانوں کی داستانیں ختم نہیں ہوں گی. کربناک. یعنی آج بھی سینکڑوں ایم کیو ایم کے کارکنان، بلوچ نوجوان اور قبائلی علاقوں کے نوجوان غائب ہیں. یہاں توجہ دینے کی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان میں واحد فاٹا کے ایریاز تھے فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ فاٹا فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز، یعنی فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز. بلکہ صحیح لفظ میں قبائلی نوجوانوں کو بتاتا ہوں کہ فاٹا کا نام فاٹا سے ہٹا کر آپ رکھ لیں آکیوپائڈ ایریاز آف ٹرائبل ایریاز بائی پاکستان آرمی. آپ دیکھیے کہ آئی ڈی پیز انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنس آج بھی راول پنڈی، اسلام آباد، کراچی، مختلف ملک کے حصوں میں رہ رہے ہیں، اور پنجاب کے اندر ان کو رہنے نہیں دیا جاتا. گھڑی گھڑی ان کے کارڈ چیک کیے جاتے ہیں، تم پٹھان ہو، تم خان ہو، تم یہ ہو، تم کہاں ہو، باپ کون ہے، کہاں کے رہنے والے ہو. تو ٹرائبل ایریاز وہ واحد ایریاز تھے جنہوں نے 1948 میں کشمیر میں فوج کے کہنے پہ جنگ کی اور داخل ہو گئے وہاں پر، بڑی قربانیاں دیں، سیاچن میں دیں، کارگل میں دیں، ہر جنگ میں قبائلی عوام نے قربانیاں دیں، مگر فوج نے قبائلی علاقوں کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، عوام کو اسلام کے نام پر بے وقوف بنا کر اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا.
اور پورا فاٹا کا علاقہ جو فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز ہیں، سب کے سب بدامنی کا شکار ہو گئے، بے گھر ہو گئے، بے محلہ ہو گئے، بے وطن ہو گئے، اور ان کی جگہ پاکستانی فوج کے جوان ان کے گھروں پہ بیٹھ گئے، ان کی جگہوں پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے، اور کہا کہ یا ہم دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف کون سے دہشت گرد؟ آپ نے کسی دہشت گرد کے خلاف آپریشن نہیں کیا۔ قبائلی عوام آپ کو یہ بہکا رہے ہیں، آپ کو یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ خدا کے لیے بلوچ، غریب بلوچوں کو، بلوچ عوام کی مظلومیت، ان پہ ڈھائے جانے والے مظالم، ان کے لاپتہ ہونے کے عمل کو سمجھیں۔ آپ مہاجروں کے ماورائے عدالت قتل کو سمجھیں، ان کے لاپتہ ہونے کے عمل کو سمجھیں۔ اسی طرح جس نے پاکستان کا، اور سب سے بڑھ کر فاٹا کے لوگوں نے پاکستان کا ساتھ دیا، آج فاٹا کے لوگوں کو غدار، دہشت گرد کہہ کر لاپتہ کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے طالبان مار دیے۔ طالبان کو تو یہ، طالبان کے رہنما احسان اللہ احسان کو تو دولہا میاں، دولہا بھائی بنا کے آئی ایس آئی نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اور وہ عالم دین جن کو کہا جاتا ہے، کیا نام ہے ان کا، صوفی محمد، ہزاروں لوگوں کا قاتل، پاکستان کے آئین کو برا کہنے والا، پاکستان کو برا کہنے والا، پاکستان کے نظام کو برا کہنے والا، ہزاروں قتل کیے، اس کو شان سے باعزت بری کر دیا فوج نے۔ قبائلی عوام نے اسامہ بن لادن کو قبائلی علاقے میں چھپایا تھا، یا فوج کی چھاونی میں اسامہ بن لادن کو برابر میں مکان دلا کر فوج کی چھاونی میں کاکول اکیڈمی ایبٹ آباد میں چھپایا تھا۔ فاٹا کے لوگوں آپ کو سمجھنا ہوگا، فاٹا کے جوانوں تمہیں سمجھنا ہوگا، بیدار ہونا ہوگا۔ پختونوں غیرت پکڑو، یہ جو ساری بے وطنی ہے، بے جلا وطنی ہو، یا گھر سے بے گھری ہو، بے دخلی ہو، آئی ڈی پی ایس کی شکل میں، کسی بھی شکل میں گھر سے دوری ہو، یہ جو دوری ہے، یہ جو بدامنی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے۔ پختون نوجوانوں، بزرگوں نے اپنی زندگی گزار لی، ان کی بڑی وابستگیاں ہیں، ایک اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے ملک سے، لیکن ملک سے اس وقت محبت کی جاتی ہے جب ملک آپ کو اپنے ملک کا شہری تو سمجھے برابر کا۔ آپ کو لاپتہ کیا جا رہا ہے قبائلی علاقوں کے عوام کو، بلوچ عوام کو، مہاجر عوام کو، اور بولیں تو غدار، ملک دشمن۔ الطاف حسین کے اوپر پابندی، تقریر پر، تحریر پر، نام لینے پر، ٹی وی پہ الطاف حسین کا بیان نہیں آ سکتا۔ 6 مہینے کے لیے پابندی لگائی تھی، 6 مہینے گزرے میں پتہ نہیں کتنے ماہ گزر گئے، اب تک پابندی ختم نہیں ہوئی، اور کہتے ہیں ہمارے ہاں عدالتیں آزاد ہیں۔
کدھر ہے عدالت؟ کہاں ہے عدالت؟ 6 مہینے کی سزا ہوئی تھی عدالت سے کہ 6 مہینے تک نہیں آئے گا الطاف حسین کا، پھر 6 مہینے بعد کیوں نہیں عدالت نے نوٹس لیا کہ اب الطاف حسین کی تقریر جو 70 ملین مہاجروں کا واحد نمائندہ ہے اور 22 کروڑ مظلوم پختون، پنجابی، بلوچ، سندھی، مہاجر ملا کے سارے مظلوموں کا ایک لیڈر ہے جس کا نام الطاف حسین ہے، جو سب کے لیے بولتا ہے، جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بولتا، جو عیسائیوں کے لیے بھی بولتا ہے، ہندوؤں کے لیے بھی بولتا ہے، سکھوں کے لیے بھی بولتا ہے حقوق پہ، اور جس پر بڑے فتوے لگاتے ہیں قادیانی 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 قادیانیوں جو پاکستانی ہیں، ان کے حقوق کے لیے اگر کوئی ڈٹ کے بولتا ہے تو وہ الطاف حسین بولتا ہے۔ کرسچن ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کسی بھی مذہب کے ہوں یا قادیانی ہو، احمدیز ہوں، وہ پاکستانی ہیں، پاکستان کی جدوجہد میں ان کا حصہ ہے، ابتدائی ایام میں قائد اعظم کے ساتھ کام کیا ہے، میں اس تفصیل میں جانا چاہتا نہیں، لیکن قادیانی کہہ کے جسے چاہے مار دو، عیسائی کہہ کے جسے چاہے مار دو، اور الزام لگا دو کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کی۔ کوئی قرآن مجید کی بے حرمتی نہیں کرتا، عیسائی، ہندو، پارسی، ملک میں رہنے والا پاکستانی کوئی نہ مسجد کی بے حرمتی کرتا ہے، نہ کلام پاک کی بے حرمتی کرتا ہے، جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ ایک آسان ترکیب نکال لی ہے کیا نہیں، عوام کو بولنے دو، عوام کو کیا نکال لی ہے؟ جس کو مارنا ہو اس پہ ختم نبوت یعنی کا کیس بنا دو کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ استغفر اللہ، توبہ 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 توبہ۔ آپ خود سوچیں کون گستاخ ہوگا جو یہ ایسی حرکت کرے گا؟ ہاں، گستاخی جنہوں نے کی ان کو فوجیوں نے پیسے بانٹے۔ خادم حسین رضوی ملا، ختم نبوت کا اس نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ کے نام پہ جلوس نکالا، اور پھر جو اس میں زبان استعمال کی وہ آپ کو سنوا چکے ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ فلاں نے جج کو گالی دے دی، ثاقب نثار کو جلا لایا، انہوں نے کہا عدلیہ کہ ہم توہین برداشت نہیں کریں گے، فلاں پہ مقدمہ، فلاں کا توہین عدالت کا مقدمہ، فلاں پہ توہین عدالت کا مقدمہ، نواز شریف پہ بہن کیا نام ہے ان کی جو بیٹی ہیں صاحبزادی نواز شریف صاحب کی بہن مریم نواز، بہن مریم نواز پہ پابندی لگاؤ، ان کے جو لوگ ہیں ان پہ پابندی لگاؤ۔ اور اس کے جواب بھی دے رہے ہیں آن کے مختلف جگہوں پہ مناظروں میں شرکت کر کے چیف جسٹس سپریم کورٹ جنرل ثاقب نثار صاحب، آپ کو کیوں اعتراض ہو گیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل کہہ دیا، وہ تو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں۔ یہ تو چیف جسٹس تو لکھے ہوئے کاغذ پہ ہیں، اور اختیارات کے معاملے میں اصل میں کام ان کا جو ہے وہ جنرل کا ہے۔ جو جنرل کی ٹیم ان سے کہتی ہے وہ
اعلان کر دیتے ہیں. تو وہ اب چیف جسٹس نہیں, وہ چیف آف آرمی اسٹاف, یا تو ان کو کہیے سیکنڈ چیف آف آرمی اسٹاف, یا جنرل ثاقب نثار کہیے. کیوں؟ الطاف حسین غلط بات کرتا ہے, نواز شریف غلط بات کرتا ہے, عدالت کی توہین ہو رہی ہے. آج بیان دیا جنرل ثاقب نثار صاحب نے, جنہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کہا جاتا ہے ہیں وہ جنرل ثاقب نثار. ان کا آیا ہے کہ آئین کا احترام, پارلیمنٹ کا احترام بہت ضروری ہے, لیکن اس سے بڑھ کر احترام آئین کا ہے. جنرل صاحب, کاش کے پاکستان میں مجھے اجازت ہوتی, یا مجھ سے آپ کسی ٹی وی پہ آ کے مناظرہ کر لیں اور مجھے آپ ڈیفیٹ دے دیں جنرل ثاقب نثار صاحب. آئین کے معنی جنرل چیف جسٹس سپریم کورٹ جنرل ثاقب نثار, آپ کو معلوم ہے آئین کے معنی؟ آئین کسے کہتے؟ آئین چیف جسٹس سپریم کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز بناتے ہیں, یا لیجسلیٹو باڈیز بناتی ہیں, مقننہ بناتی ہے. قانون بنانے والے ادارے, اور قانون بنانے والے ادارے پارلیمانی ادارے کہلاتے ہیں. قومی اسمبلی ہو, صوبائی اسمبلی ہو, سینٹ ہو. پاکستان کا سن 1973 کا آئین کیا سپریم کورٹ نے بنایا تھا یا پارلیمنٹ نے بنایا تھا؟ پارلیمنٹ آئین بناتی ہے. پارلیمنٹ نے 1973 کے آئین میں درجنوں جگہ تبدیلی کی, ڈیلیشن کیا, ایڈیشن کیا, ڈیلیشن کیا. درست یا غلط؟ جواب دیجئے آپ لوگ. پارلیمنٹ جو ہے وہ عوام منتخب کرتے ہیں, وہ قانون سازی کرتے ہیں, وہ قانون آئین کا حصہ بنتا ہے. اور چیف جسٹس سپریم کورٹ ہو یا سپریم کورٹ کے ججز ہو, انہیں پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے آئین کے مطابق فیصلے دینے ہوتے ہیں. آیا سمجھ میں؟ آپ کو بہت سادہ زبان میں سمجھا دیا, اور جس کی اگر نہیں سمجھ میں آیا ہو تو ان کو جا کے کوئی سمجھا دے. کیوں کہ ہر کسی پہ تو چیف جسٹس صاحب آپ جنرل بن کے نوٹس لے لیتے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف کی طرح سے, چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی طرح سے. لیکن اب آپ ذرا ایک ویڈیو دیکھیے آپ کی شان میں, وہ کیا ہے, وہ مفتی رضوی خادم حسین کیا نام ہے؟ خادم حسین رضوی. پورا نام بتاؤ یار. خادم حسین رضوی وہ دھرنا دیتے ہیں, فوج پورا انتظام کرتی ہے, کھانے کا, پینے کا, ڈنڈے بالکل ایک سائز کے فوج انہیں فراہم کرتی ہے, ایسائی فراہم کرتی ہے. وہی ڈنڈے جناب جو ہے وہ دوسری جگہ استعمال ہوتے ہیں, جب ساری جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے تو اسی سائز کے ڈنڈے وہاں بھی دیے جاتے ہیں. آئی ایس آئی کے کام دیکھیں آپ. جس ملک کی آئی ایس آئی سرحدوں کی حفاظت کرنے, دشمنوں پر نظر رکھنے کے بجائے اپنے ملک کے سیاستدانوں کا جینا حرام کر دے, ان کا بولنا بند کر دے, ان کا سچ کہنا بند کر دے. کہتے ہیں عدالت ہر کسی کا محاسبہ کر سکتی ہے. یہ جھوٹ ہے.
خدا کی قسم جھوٹ ہے، خدا کی قسم جھوٹ ہے، خدا کی قسم جھوٹ ہے۔ پاکستان میں جھوٹ ہے، پاکستان میں جھوٹ ہے، پاکستان میں جھوٹ ہے۔ کیوں؟ نواز شریف نااہل، بے نظیر کی برطرفی، اور وہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم تھے اپنے یوسف رضا گیلانی صاحب، جناب محترم یوسف رضا گیلانی صاحب برطرف۔ کبھی اس عدالت نے آئین توڑنے والے جرنل کو، کسی آمر کو، اس کے سہولت کاروں کو سزا دی ہے سپریم کورٹ نے؟ جواب دو، جواب دیں پاکستانیوں، جواب دو۔ غدار کہو گے نا مجھے، غدار کہو، تم غدار کہہ کے ملک میں غدر پیدا کر دو گے، غدر پیدا ہوگا تو پھر ہر جگہ غدر سے در بدری ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا، جغرافیہ تقسیم ہوگا غدر سے۔ پنجاب کے نوجوانوں، آپ کو اٹھنا ہوگا۔ آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، پنجاب کی بچیوں، اسٹوڈنٹس، لڑکیوں، تم کو میدان میں آنا ہوگا، حق کے لیے، سچ کے لیے۔ جس طرح محترمہ آسمہ جہانگیر شہید صاحبہ نے پوری زندگی سچ اور حق کہہ کر گزاری، تانے سنے، غداری کے الزامات سنے، را کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا، ہندوستان کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا، لیکن وہ سچ انہوں نے کہنا بند نہیں کیا۔ بالآخر یہ انکشاف کرنے جا رہا ہوں کہ محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ مر ضرور گئی ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ مر گئی ہیں، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں انہیں مارا گیا ہے۔ اس پہ میں آتا ہوں بعد میں۔ ذرا چیف جسٹس خادم حسین رضوی صاحب جو فرما رہے تھے، چیف جسٹس سپریم کورٹ، چیف جسٹس سپریم کورٹ ثاقب نثار صاحب، ذرا سنیے، میں 2 دفعہ سنواؤں گا آپ کو، بلکہ 3 دفعہ سنواؤں گا۔ آپ سنیے کہ وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے کنٹمپٹ آف کورٹ کا کون سا نوٹس خادم حسین رضوی کے خلاف لیا؟ میں اپنے آئی ٹی کے ساتھیوں سے کہوں گا، آئی ٹی کے ساتھیوں، آپ دکھائیے۔ ثاقب نثار بنیا چیف جسٹس سپریم کورٹ دا، ثاقب نثار جی، میں دوبارہ درخواست کروں گا کہ اس کو دوبارہ سے لگائیے۔ ہمارے ہوں جو پاکستان میں بڑھتا، نہیں، مجھے بھی آواز نہیں آئی تو وہاں کیسے پہنچی ہوگی؟ جب میں کہوں تو کہوں، اشارہ کروں تو لگائیے۔ بسم اللہ، ریڈی، 1 2 3۔ جڑا ثاقب نثار بنیا چیف جسٹس سپریم کورٹ دا، ثاقب نثار چیف جسٹس بنیا نا سپریم کورٹ دا، اے کسی ہندو وکیل دے کتے نہ مارے ہوندا جو پاکستان نہ بڑھتا۔ ہاں جی، ارے جنرل ثاقب نثار، آپ نے نہیں سنا؟ کم سنائی دیتی ہے نا ایسی بات۔ میں پھر آئی ٹی کے ساتھیوں سے کہوں گا، آپ ذرا غور فرمائیے، آپ ہی کا نام لیا ہے خادم حسین رضوی نے، اور آپ کو کہا گیا ہے۔ ایک دفعہ اور لگا دیجئے ساتھیوں، شاباش، ویل ڈن۔
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਿਬ ਨਸਾਰ ਬਣਿਆ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਕਿਬ ਨਸਾਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਿਆ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ साकिब निसार साहब ने नहीं सुना, एक दफा और सुनाओ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਿਬ ਨਸਾਰ ਬਣਿਆ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਕਿਬ ਨਸਾਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਿਆ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ आदाब आदाब आदाब। चीफ जस्टिस साहब सुन लिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और आपका उसूल, उसूल नहीं, आपके उसूल और ज़वाबित, आपके कवानीन, आपकी आइन की पासदारी, आपके इंसाफ का तराजू खादिम हुसैन रिजवी के सिलसिले में क्यों डगमगा गया? क्यों? अगर आपने 24 घंटे के अंदर फैसला नहीं दिया तो बखुदा आप पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। और हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ, तो आप पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। 24 घंटे के अंदर खादिम हुसैन के खिलाफ नोटिस लें। आपको गालियां दी हैं उसने, गालियां। अगर आपने नहीं किया तो 24 घंटे में आप पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। बेहतर है कि अल्लाह के अजाब से बचें, खैर खुदाबंदी से बचें और खादिम हुसैन रिजवी के खिलाफ एक्शन लें। 24 घंटे में अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो आप जितने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस ले चुके हैं वो सब गलत हैं, सब गलत हैं, सब गलत है। अज़मियत पर, तास्सुब पर, नफरत पर, दुश्मनी पर मबनी है। ये बातें जो मैं कर रहा हूं ये तो मुस्लिम लीग वालों को करनी चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीग वालों में इतनी हिम्मत तो नहीं है अल्ताफ हुसैन जैसी। मेरे ऊपर तो पाबंदी भी लगी हुई है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं। मैं अब उस पर आता हूं, देखता हूं कि जनरल साकिब निसार खादिम रिजवी के खिलाफ एक्शन लेते हैं या नहीं लेते, या जो उन्होंने कहा है हम भी वही मान लें। अजाब यही होगा आपका कि पूरी कौम जो खादिम हुसैन रिजवी ने आपको कहा है वही है आप। फिर बुरा लग गया है? वाह वाह, आप कहो तो सब जायज, हम कहें तो ना जायज, खुद पियो तो हलाल, हम पिए तो हराम। ओ अजब तमाशा है? मैं पहले नहीं समझता था, मतलब अब समझ में आया है। होता है शब रोज, होता है शब रोज। जनरल साकिब निसार साहब थोड़ी तवज्जो चाहूंगा, जनरल साकिब निसार साहब थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा साहब थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। आईएसआई के चीफ, आईएसआई के चीफ नवेद मुख्तार साहब, आपकी तवज्जो चाहूंगा थोड़ी सी। और डीजी रेंजर सिंध मोहम्मद सईद साहब, आपकी भी तवज्जो चाहूंगा। होता क्या बाजी
چے اطفال، طفل سے نکلا ہے اطفال، طفل کے معنی بچہ، طفل مکتب کہتے ہیں نا، اطفال. بازی چے اطفال ہے دنیا میرے آگے، بازی چے اطفال ہے، بازی چے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز، ہوتا ہے شب و روز، تماشا میرے آگے، بازی چے اطفال ہے دنیا میرے آگے. ابھی دکھاتا ہوں. ہوتا ہے شب و روز، تماشا میرے آگے. دوبارہ دیکھ لیجئے کیسے تماشا ہوتا ہے خادم حسین رضوی صاحب جنرل ثاقب نثار کے لیے، یعنی چیف آف کیا کہتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان. کیا ہوتا ہے میرے آگے، کیا ہوتا ہے میرے آگے، بازی چاہے اطفال دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. دکھاؤ میرے ساتھیوں. اے جڑا ثاقب نثار بنیا چیف جسٹس سپریم کورٹ دا، ثاقب نثار چیف جسٹس بنیا نا سپریم کورٹ دا، اے کسی اے جڑا ثاقب نثار بنیا چیف جسٹس سپریم کورٹ دا، ثاقب نثار چیف جسٹس بنیا نا سپریم کورٹ دا، اے کسی ہندو وکیل دے کتے نہ ماریا ہوندا جو پاکستان نہ بڑھدا. ہاں جی ہوتا ہے بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز، ہوتا ہے شب و روز، تماشا میرے آگے، بازی چاہے اطفال. اب دیکھتے ہیں چیف جسٹس صاحب کیا نوٹس لیتے ہیں. کوئی میرا ٹی وی پہ تو آئے گا نہیں تو دکھا دیں. یہ ٹی وی والے چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں مجھے معلوم ہے. اور آئی ایس پی بریگیڈ ایک نئی بریگیڈ بنی ہے، بریگیڈ آئی ایس پی آر بریگیڈ، وہ تو با جماعت دیکھتی ہے. السلام علیکم آپ سب کو بھی، آئی ایس پی آر کے لوگوں. آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، آپ نوکری کر رہے ہیں، جو آپ سے کہا جائے گا آپ کریں گے، ٹھیک ہے نا. میں اب بتاتا ہوں کہ عاصمہ شیرازی صاحبہ کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں. عاصمہ جہانگیر صاحبہ کے لیے ایسا کیوں کہہ رہا ہوں میں شہید. اس لیے کہ عاصمہ جہانگیر صاحبہ چند روز پہلے لندن آ کر گئی تھیں، برطانیہ آ کے گئی تھیں، کئی مذاکر و ٹاکروں میں شریک ہوئیں، اور خدا بہتر جانتا ہے کہ مرنے سے 2 دن قبل ان کا فون مجھے آیا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے پی آئی بی اور بہادر آباد اور پی آئی بی میں. میں نے کہا کچھ نہیں ہو رہا. جب باپ کو نکال کے بچے گھر سے پھینک دیں گے تو پھر اسی طرح سر پھٹول ہوگا.
بہت سے لوگ کہتے ہیں سر پھٹول نہ کہو، سر پھٹول کہو، اب جو بھی کہہ لو۔ تو انہوں نے کہا تھا میں کل بات کروں گی، یہ ہونا چاہیے، پاکستان کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور پوری انٹرنیشنل اس میں پاکستان کے لیے بڑے خراب تاثرات۔ پاکستان تو پوری دنیا میں اب بہت اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ، جاگیردار، وڈیرے، کرپٹ سیاست دانوں کی وجہ سے تباہ برباد ہو چکا ہے۔ پاکستان کا امیج کرپٹ جرنیلوں کی وجہ سے، یعنی جتنے کرپٹ شادی ہال بنانے والے، چائنا کٹنگ کرنے والے تھے، انہیں پی ایس پی کا ٹولہ بنا کے رضوان اختری تو لے کر آیا تھا، بلال اکبر تو لے کر آیا تھا، میں اور آپ تو نہیں لائے تھے۔ حقیقی ٹولہ میں نے تو نہیں بنایا تھا، جنرل آصف نواز نے بنایا تھا، وہی لے کر آیا تھا ٹرکوں میں بٹھا کے، اسلحہ دے کے۔ پوری دنیا جانتی ہے۔ آپ ایک نہیں، 1 کروڑ ایم کیو ایم بنا لو، میں آپ کو بتاتا ہوں 70 ملین مہاجر، 7 کروڑ مہاجر، اور جو سچے مظلوم لوگ ہیں، بلوچ، سندھی، پختون، پنجابی، سرائکی، بلتستانی، گلگتی، کشمیری، ان کے دلوں سے ہزاروال، ان کے دلوں سے الطاف حسین کا پیار نہیں نکلے گا، نہیں نکلے گا، نہیں نکلے گا، نہیں نکلے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہے پنجابی بھائیوں مظلوم، سندھی، پشتون، میرے قبائلی بھائیوں، آپ دیکھیے کہ آپ ہر لمحے فوج کا آپ نے ساتھ دیا، فوج نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کتنے بچے آپ کے لاپتہ ہیں؟ کتنے خاندان آج بے گھر ہیں؟ پختون، یعنی کوئی ڈرامہ دیکھ لیجئے آپ، کوئی کسی قسم کی کوئی فلم تو نہیں، ڈرامے زیادہ آتے ہیں، اس میں دکھائیں گے دہشت گرد، تو کوئی پنجابی لباس میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس کا پورا حلیہ پٹھان بنا کے دکھائیں گے، یہ ظاہر کریں گے پٹھان دہشت گرد ہیں، پٹھان دہشت گرد ہیں۔ ہر ڈرامے میں، ٹی وی میں، ترانوں میں دہشت گرد دکھائیں گے، پٹھان دکھائیں گے۔ اے پٹھانوں، بختونوں، جاگو، جاگو، سارے غریب مظلوم مل کے ظالم، جاگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار، کرپٹ جرنیلوں کا خاتمہ کر دیں، غریب فوجیوں کو، جوانوں کو آزادی دلا دیں۔ جو بارڈر پہ سردی میں، جاڑے میں، گرمی میں بیوی بچوں سے دور رہ کر دھوپ میں تپتے رہتے ہیں، 2 سال چھٹی نہیں ملتی، اور جرنیل ایئر کنڈیشن کمروں میں رہتے ہیں، ان کے بچے انہی غریب رنگروٹوں کے ساتھ جو ان کے گارڈز ہوتے ہیں، ان کو صبح گاڑی میں بٹھا کر ایئر کنڈیشن اسکول پہنچاتے ہیں، اسکول سے لاتے ہیں، اسکول بھی ایئر کنڈیشن والے اسکولوں میں پڑھتے ہیں جرنیلوں کے بچے۔ یہ تفریق طبقاتی جب تک رہے گی، پاکستان تقسیم ہوتا رہے گا۔ اگر یہ طبقاتی کشمکش ختم نہیں کی تو پاکستان طبقاتی کشمکش میں اس طرح الجھ کے پھنس جائے گا کہ طبقات جغرافیے کی شکل میں علیحدہ ہو جائیں گے۔ یہ میں کوئی راکٹ سائنس بیان نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بہت برا لگ رہا ہے۔ تو 2 دن پہلے میرے پاس فون آیا تھا، بالکل ٹھیک تھی، کوئی طبیعت
ان کی خراب نہیں تھی، نہ وہ بیمار تھیں، پریشان تھیں ضرور. ان کو وہ واحد خاتون تھی جو ڈکٹیٹرز، آمروں جابروں کے خلاف بولتی رہی. ججوں کے خلاف انہوں نے بولا کہ یہ غلط فیصلے کر رہے ہیں. افتخار چودھری کے لیے انہوں نے جلوس نکالا عدلیہ کی بحالی کے لیے، لیکن افتخار چودھری نے کا جو اصل رنگ گرگٹ کی طرح بدل کے جب اس کا معلوم یہ ہوا کہ یہ چیف جسٹس نہیں ہے تو گرگٹ ہے، گرگٹ، تو آسما جہانگیر اس کے خلاف بھی بولی، فوج کے جرنیلوں کے خلاف. اگر بین الاقوامی اداروں سے جو ریڈیو ایکٹیو سبسٹینسز کا، ایلیمنٹس کا ہنر جانتے ہیں، سائنسدانوں کو بلا کر ان کی اٹاپسی کرائی جائے، ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جائے، ان کا بون میرو لیا جائے اور ان کے جسم کا پورا معائنہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کی لیب میں کیا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کو ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کا زہر، سلو پوائزن دیا گیا تھا، جس سے ان کی موت واقع ہوئی. اور خوشی کے ترانے بجائے مارنے والوں نے، جیسے ڈاکٹر صاحب کو مار کر خوشی کے ترانے بجا کر چلا آگے، رینجرز کی شاباشی لے کر، جنرل محمد سعید ڈی جی رینجرز کراچی کی شاباشی لے کر گیا، نقیب کو نکالا. نقیب محسود بیچارے بچے کو، پیارے بچے کو، خوبصورت بچے کو، پیارے ہینڈسم بچے کو، حسین بچے کو نکالا. 4 ساتھیوں کے ساتھ گولیاں مار کے راؤ انور نے اسے قتل کر دیا، شہید کر دیا. ان للہ و انا الیہ راجعون. نقیب شہید ڈاکٹر صاحب کا بھی اسی دن قتل ہوا تھا، جس 13 جنوری 2098 کو. تمہارا بھی قتل 13 جنوری 2018 کو ہوا. 2018 تو کہہ رہا ہوں میں، 2018 کو ہوا. لیکن تمہارا اور ڈاکٹر صاحب کا خون ایسا رنگ لایا کہ پختونوں میں 70 سال میں جو بیداری پیدا نہیں ہوئی تھی، وہ آج پختون جوانوں میں بیداری پیدا ہو گئی ہے. وہ آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں، کھل کے نعرے لگا رہے ہیں. یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو غنڈہ گردی ہے، اس کے پیچھے وردی 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 ہے. اللہ تعالیٰ نقیب شہید کے صدقے اسے مارنے والوں کو تباہ برباد اور عبرتناک انجام سے دوچار. اب آئیے، راؤ انوار پکڑا کیوں نہیں گیا؟ راؤ انوار وہی ہے، انہی کی حفاظت میں ہے. اگر امریکہ سے رابطہ کر لیا جائے تو وہ امریکہ والے 2-3 دنوں 4 دنوں یا 2-3 ہفتوں میں نکال لیں گے. جیسے وہ یقین کرتے رہے ISI کے جرنیلوں کی باتوں میں آ کے، کیا ہمیں نہیں پتا، وہ مر گیا ہے، وہ ادھر ہے، وہ افغانستان میں ہے، وہ انڈیا میں ہے، وہ ایران میں ہے.
وہ سعودی عرب میں ہے، وہ ادھر چلا گیا، وہ مر گیا، یہ وہ، لیکن اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد کاکول اکیڈمی کی چھاونی کی کے سائے میں آئی ایس آئی نے چھپا کے رکھا تھا. اسی طرح انوار راؤ انوار کو آئی ایس آئی نے چھپا کے رکھا ہے. اور میں نے اپنے 17 فروری، آج ہے 20 فروری 2018، اور اس وقت لندن وقت کے مطابق 9:30 بج رہے ہیں تقریباً رات کے. پاکستان میں 9، 10، 11، 12، 1، 2، میرا خیال 2:30 بج رہے ہوں گے. پاکستان میں 2:30 بج رہے ہوں گے شاید، یقیناً. پتہ نہیں پاکستان میں لوگ جاگ بھی رہے ہیں، میرے ساتھی یقیناً جاگ رہے ہوں گے. میرے پیارے میرے پیارے ساتھیوں، تم تو جاگ رہے ہوگے، اور پوری دنیا میں سارے ساتھیوں کو پکی ہوں. شاباش 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 شاباش. جاگتے رہو، ڈرنا نہیں ہے، ہمت نہیں ہارنی. ٹھیک. تو راؤ انوار جہاں احسان اللہ ہے، جہاں لیاری کا گینگسٹر ہے، جہاں اور بدماش ہیں، ہنڈے ہیں، پی ایس پی والے ہیں، وہی راؤ انوار بھی انہی لوگوں کے پاس ہے جس کا نام آئی ایس آئی کے سیف ہاؤسز میں ہے. چیف جسٹس صاحب کہاں سے آئے گا؟ نہیں آئے گا. کیا کر لیا آپ نے چیف جسٹس صاحب؟ چلیے راؤ انوار کا تو کچھ نہیں کر سکے. وہ ٹی وی کا ایک اینکر پرسن جس نے کہا تھا کہ زینب کا قاتل جو ہے اس کا بڑا گینگ ہے، مافیا ہے، بڑی لمبی چوڑی فہرست پیش کی تھی، بڑے بڑے لوگ ملوث ہیں. اس اینکر پرسن کو بلایا تو جنرل ثاقب نثار صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان، ثاقب نثار صاحب، کیا کر لیا آپ نے اس اینکر پرسن کا؟ کچھ نہیں کر سکے. میرے بھائیوں، راؤ انوار نے سندھیوں کا بھی قتل کیا ہے، بلوچوں کا بھی قتل کیا ہے، قبائلیوں کا بے پناہ قتل کیا ہے، اور مہاجروں کا سب سے زیادہ قتل عام کیا ہے. لیکن سرداری کہتا ہے مرد کا بچہ تھا. ایم کیو ایم سے لڑنے والے 54 میں سے 53 مارے گئے، ایک مرد کا بچہ تھا، وہ بچ گیا. تو نے سرداری ثابت کر دیا کہ تو نے سارے قتل کروائے ہیں، چاہے مہاجروں کے ہوں، سندھیوں کے ہوں، بلوچوں کے ہوں، پختونوں کے ہوں، قبائلیوں کے ہوں. سارے جتنے قتل ہوئے ہیں وہ تو نے کروائے ہیں. تو نے سرپرستی کی آصف زرداری، اور خالد شہنشاہ کو تو نے قتل کروایا، اور تیرا ایک اور گارڈ تھا بلال شیخ کو تو نے قتل کروایا، مرتضی بھٹو کو قتل کروایا. اور آصف زرداری انسان کے بچے بن جاؤ، ورنہ پھر بے نظیر کی کتاب شروع کروں گا کہ بے نظیر کا قتل کیسے ہوا. ابھی تو میں نے صرف وصیت کے بارے میں بتایا کہ چھوٹی وصیت ہے. وہ کوئی مائی کا لال جواب دے دے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ یہ بے نظیر کی صحیح وصیت ہے، میں مان جاؤں گا. زرداری کے قرآن پہ ہاتھ رکھنے پہ یقین نہیں مانوں گا، نہ بلاول کے. بے نظیر کو نہ بلاول میں لا،
نہ بختاور ملی، نہ آصفہ ملی نہ ان کے قریبی سہیلیاں دوست ملی تو نوکرانی ملی. واہ 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 واہ، کیا منطق پیش کی ہے جناب، واہ واہ سبحان اللہ. بڑے ذہین آدمی ہو زرداری، پر یاد رکھو ابھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے بندے بھی پیدا کیے ہیں جس میں ایک ناچیز مجھ جیسا ان پڑھ جاہل الطاف حسین بھی ہے، جو تمہارے جیسے سازشی عناصر کی سازشوں کو بے نقاب کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا. تو انسان کے بچے بن کر کھلے عام معافی مانگو. تم نے جس طرح جن لوگوں کو قتل کیا راون وان نے، تم نے اس کو جائز قرار دیا. تم نے ایم کیو ایم پر الزام ڈالا، میں اب تمہیں کیا کہوں اس کے بدلے میں. اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا انشاءاللہ. نقیب اللہ کے والدین سے میں دلی تعزیت کرنے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے انصاف پر بھروسہ رکھے. نقیب کا قاتل یہاں بچ جائے گا تو اللہ کیا نہیں بچ سکتا، لیکن یہاں بھی نہیں بچے گا، اس کو بچانے والے بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. میں پاکستان کے عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں آصف علی زرداری سے صرف 4 سوال کریں. خالد شہنشاہ کو، بلال شیخ کو، مرتضی بھٹو کو، محترمہ بے نظیر بھٹو کو کس نے شہید کیا؟ اور جن کو میدان میں اتارا تھا ذوالفقار مرزا کو، انہوں نے تو خود ایک انٹرویو میں کہہ دیا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ تو میرا کوئی جھگڑا نہیں تھا، مجھے تو آصف زرداری نے وزیر داخلہ اس لیے بنایا اور کہا کہ مارو ایم کیو ایم والوں کو، لہاری گینگ کی سرپرستی کرو، خوب مہاجروں کا قتل عام کر کے ایم کیو ایم کو ختم کر دو. یہ میرا بیان نہیں ہے، تمہارے اپنے بہت صبح شام ساتھ رہنے والے نے کہا ہے، ذوالفقار مرزا جس کا نام ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ استاد کا کیا احترام ہوتا ہے، استاد کی کیا قدر ہوتی ہے؟ آپ نے بہت سارے نوٹسز لیے، آپ نے ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف شہید کے قتل کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟ ابھی تک کیوں نہیں لیا؟ کیوں نہیں لیا؟ کیوں نہیں لیا؟ کہا ان کی طبعی موت ہو گئی، لاش پیچھے سے ملی، خون نکل رہا تھا. اگر ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا تو پہلی سیٹ میں ہوتا، اور گھر کے راستے میں ہوتا. حیدری میں 20 میل دور کیسے چلے گئے؟ ثاقب نثار صاحب، آپ کی سمجھ میں نہیں آیا یہ بات، اتنی سی بات، لیکن آپ نے پروفیسر حسن ظفر عارف کا قتل کا نوٹس نہیں لیا. خدا آپ سے پوچھے گا، آپ نوٹس لیجئے، فوراً نوٹس لیجئے ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف استاد کا، جس کو بے دردی سے آئی ایس آئی، رینجرز، راون وار سمیت قاتلوں نے مل کے قتل کیا. کسی جنرل کے خلاف بھی تو نوٹس لیے نا، کرپشن کا. 32 ارب روپے تو رضوان اختر کے ہیں،
اس کے بھائی کے ایڈمرل پتہ نہیں کون تھا نیوی میں، وہ کرپشن، جنرل کیانی کا کرپشن، سارے جنرلوں نے خوب مال بنایا ہے، ارب پتی خرب پتی ہیں، ان کا بھی تو نوٹس لو۔ کیسا انصاف ہے یہ؟ فوج کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہتے فوج کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ماشاء اللہ لگائے، آئین توڑے، پھر بھی کچھ مت کہو کہ آئین میں لکھا ہے فوج کے خلاف کچھ نہیں کہو، اور فوج کے خلاف آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ آرٹیکل 6 ہے، ABC ہیں اس کے اندر، سہولت کار بھی ہیں، آئین توڑنے والے کی سزا موت ہے، ٹریزن ہے، غداری ہے، سزائے موت ہے۔ لیکن یہ جنرل ثاقب نثار بھول گئے، سپریم کورٹ کے ججز بھول گئے، ان کی طرفداری کرنے والے بھول گئے کہ جرنیلوں میں آج تک سپریم کورٹ نے کس مارشاء اللہ لگانے والے کے خلاف سزا دی ہو، سزا سنائی ہو۔ یہ باتیں اینکر پرسنز تو کر ہی نہیں سکتے۔ اینکر پرسنز کی اکثریت جو ہے بدقسمتی سے وہ تنخواہ دار ہے، آئی سے لفافے ملتے ہیں، جیسے خادم حسین رضوی کو بانٹ رہا تھا نا وہ DG رینجز پنجاب، اسی طرح ان لوگوں کو لفافے ملتے ہیں۔ چند صحافی ہیں، ان کا داخلہ بند ہے، ان کا ٹی وی پہ آنا بند ہے، اور آتے ہیں تو ان کو اینکر پرسنز بولنے نہیں دیتے، تجزیہ نگار ان کو بولنے نہیں دیتے۔ حامد میر صاحب کی مثال لے لیجئے، بلوچوں کے کیمپ میں جا کے ان کے انٹرویوز ہیں، میرے پاس فلم نہیں ہے ابھی، ورنہ میں اپنے IT کے ساتھیوں سے کہتا دکھا دیں۔ لیکن اب بلوچ معصوموں کے قتل کا نہیں حامد میر صاحب اب ذکر کرتے، مہاجروں کے قتل کا نہیں کرتے، ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف کے قتل کا نہیں کرتے، نقیب محسود کے وفاقانہ قتل کا ذکر نہیں کرتے۔ دھرنا دیا اسلام آباد میں، تمام ٹیلی ویژنز نے، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا نے بائیکاٹ کیا، دھرنے کو دکھایا نہیں، اور دھرنے کو جس طرح ختم کرایا گیا ہے وہ مجھے معلوم ہے۔ اس میں دھونس بھی چلی، دھمکی بھی چلی، گرفتاریاں بھی چلی، پیسہ بھی چلا، لیکن یہ جعلی ہتھ کنڈوں سے جو شعور اب پختون قوم میں بیداری پیدا ہو گئی ہے، قبائلیوں میں، قبائلیوں یا تو اب پائیزہ زندگی حاصل کرو، ورنہ پھر آزادی حاصل کرو، آزادی حاصل کرو، سارے مظلوم مل جائیں۔ پاکستان میں عدالتیں کبھی آزاد نہیں رہی، جھوٹ ہے۔ جو کہتا ہے آزاد ہیں، بالکل جھوٹ۔ ہاں مجھ سے کوئی مناظرہ کر لے، کوئی بھی اینکر پرسن مناظرہ کر لے، بہت ٹاپ کا پڑھا لکھا کر لے، ہرا دے مجھے۔ اگر ہرا دیا تو میں غلام بن جاؤں گا، ورنہ وہ اپنی شکست تسلیم کر لے، میں نہیں غلام کسی کو بناتا، کیونکہ میں غلامی کو پسند ہی نہیں کرتا۔ کتنے جاگیردار جن کی اپنی نجی جیلیں ہیں، آج تک عدالتوں نے ان کو گرفتار کیا۔ کتنے زمیندار پنجاب میں اپنے ہاریوں بٹے کے مزدوروں کو ننگا کر کے ماں بہن بیٹیوں کا جلوس نکالتے ہیں، کتنے زمینداروں کو کسی عدالت نے سزا دی؟ نہیں دی، نہیں دی، نہیں دی۔ جھوٹ ہے، عدالتیں آزاد نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ جاگیرداروں پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، جرنیلوں پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، فوج کے جرنیلوں پہ، ISI کے جرنیلوں پہ کوئی قانون نافذ نہیں ہوتا۔ اگر عدالتیں آزاد ہوتی تو PSP بنانے پر سارے جرنیلوں کو برطرف کر دیتی عدالت۔ PSP ISI نے بنائی ہے۔
سارے چور چکے مکار قاتل پھتہ خور اس میں، جنہیں پارٹی سے میں نے نکالا تھا. سویلین کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرتے ہو، کبھی فوج کے جرنیلوں کو بھی تو کٹہرے میں کھڑا کرو نا، جو قانون توڑنے والے. پرویز مشرف چلو نہیں ہے، لیکن پرویز مشرف تو ہوا میں تھا، اس کے ساتھ جنہوں نے ماشاء اللہ لگایا تھا، نواز شریف صاحب کی حکومت برطرف کی تھی، وہ جنرل تو پاکستان میں ہے. ثاقب نثار انہیں بلا کے گرفتار کر کے سزا دو آئین توڑنے کی، اور جنرل پرویز مشرف کی بھی سزا سنا دو غیر موجودگی میں، جیسے میری غیر موجودگی میں سزا سنا دی آپ نے مجھے. پہلے عدالت سے سزا سنائی تھی 27 سال کی، بعد میں اب سزا سنائی پابندی کی. کیوں زبان بند کر رہے ہو؟ میں پاکستان کا دشمن نہیں تھا، نہیں ہوں. میں پاکستان کے خلاف نہیں تھا. ارے بھائی میں تو یہ کہتا ہوں، قبائلی علاقوں میں آپ نے بمباری کر کر کے پورے فوٹا کے لوگوں کو معذور کر دیا، شہید کر دیا، عورتوں کو گھروں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، کیمپوں میں جانے پہ مجبور کر دیا. بچوں کو لے کر وہ کیمپوں میں آئی ڈی پیز بن کے قبائلی عوام زندگی گزار رہے ہیں بیچارے. مائیں بہنیں بیٹیاں بے سہارا کیمپوں میں زندگی گزار رہی ہیں قسمہ پرسی کی. لیکن ڈرون حملے اب بھی ہو رہے ہیں تو قبائلی علاقوں میں ہو رہے ہیں. پاکستان کی فوج نے جتنے ایکشن کیے وہ قبائلی علاقوں میں کیے. ارے بھائی پنجابی طالبان پنجاب میں جہاں مدرسے ہیں، طالبان پنجابی ہیں، کبھی پنجاب میں آپریشن کیا پٹھانوں، پختونوں، قبائلی پختونوں، غیرت مند. یہ کے پی کے پختون کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، میری سمجھ میں نہیں آتا اے این پی والوں کو کیا ہو گیا اور دیگر پختونوں کو کیا ہو گیا، لیکن قبائلی پختونوں تم تو غیرت مند ہو. سوال کرو نا کہ پنجابی طالبان کے سلسلے میں ایک بھی ڈرون حملہ پنجاب میں نہیں کیا، وہاں کوئی فوجی آپریشن نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیا قبائلی انسان نہیں ہے؟ پنجابی طالبان انسان ہے؟ یا پنجابی طالبان ہونا جائز ہے اور قبائلی جو طالبان ہے وہ ناجائز ہے؟ کوئی فیصلہ کر کے تو بتاؤ یار. یہ نا انصافی کیوں؟ ایک سا سلوک کیوں نہیں؟ اگر طالبان کے خلاف ایکشن لینا ہے تو جہاں کہیں ہو ایکشن لو. کراچی میں بھی آپریشن کر دیا، کر رہے ہیں، یہاں بھی آپریشن کر دیا، قبائلی علاقوں میں آج تک جاری ہے. کوئی 2-4 ڈرون حملے ذرا پنجاب میں بھی کروا دو نا جہاں طالبان ہیں. نہیں کراؤ گے، نہیں کراؤ گے. اسلام آباد میں دھرنے ہوتے ہیں، تم دھرنوں کو کچھ نہیں کرتے. تمہارا عمران خان جو ہے، جو 126 دن دھرنا کیے بیٹھے رہا، تم نے کچھ نہیں کیا. لیکن تم نے ایم کیو ایم کو یوم شہداء پر جو مائیں بہنیں شہداء یادگار پر قبرستان فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہی تھیں اور ساتھی جا رہے تھے، تم نے لاٹھی چارج کیا، تم نے ان کو گرفتار کیا، تم نے ان پہ بے گناہ تشدد کیا. اس کی فلمیں موجود ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں پاکستان کا دشمن نہیں تھا، نہیں تھا، نہیں تھا. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی. میں نے یہ دیکھیے، میں آج آپ کو یہ بھی دکھا دوں. یہ پہلا میرا 22 کو میں نے جب کہا
تو میں نے نہیں کہا، میں نے بعد میں کہا. پہلے جن لوگوں نے کہا ان کے خلاف آئی ایس آئی کچھ نہیں کرتی، رینجرز کچھ نہیں کرتی. جو پاکستان کے خلاف بات کرنے پہ تالیاں بجا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں، کون کر رہا ہے؟ ذرا میں آئی ٹی کے ساتھیوں سے کہوں گا ذرا دکھا دیجئے، ذرا دیکھیں. آئی ایس پی آر والوں غور سے دیکھو کون کون ہے اس میں. اپنے گھروں ہو جائیے. یہ تمام کارکنان آپ کے ہیں، آپ کی قیادت میں ہی کام کریں گے. ہم کسی رابطہ کمیٹی کو نہیں جانتے، نہ ہمارا کوئی تعلق ہے رابطہ کمیٹی سے. آپ کی جو ہدایت ہوگی اس کے مطابق کام ہوگا. آپ قائد ہیں، قائد رہیں گے. اور جو کچھ سلوک اس پاکستان میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے بعد ہم میں سے کسی کا بھی دل پاکستان کے حق میں نعرہ لگانے کے لیے نہیں چاہتا. بھائی ہم خود پریشان ہیں سب کہ ایسے ملک میں جہاں ہمارے ساتھ جس کو بنایا ہمارے اجداد نے تھا، وہاں آج ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ سلوک اب قابل برداشت نہیں ہے. بھائی آئی ایس پی آر والوں، آپ نے سنا نہیں سنا؟ ایک دفعہ میں آپ کو اور سنواتا ہوں، ذرا اور سے سن لیجئے اور دیکھیے تالیاں کون کون بجا رہا ہے. اس کے بعد میں نے کہا تھا. بسم اللہ. اپنے گھروں ہو جائیے. یہ تمام کارکنان آپ کے ہیں، آپ کی قیادت میں ہی کام کریں گے. ہم کسی رابطہ کمیٹی کو نہیں جانتے، نہ ہمارا کوئی تعلق ہے رابطہ کمیٹی سے. آپ کی جو ہدایت ہوگی اس کے مطابق کام ہوگا. آپ قائد ہیں، قائد رہیں گے. اور جو کچھ سلوک اس پاکستان میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے بعد ہم میں سے کسی کا بھی دل پاکستان کے حق میں نعرہ لگانے کے لیے نہیں چاہتا. بھائی ہم خود پریشان ہیں سب کہ ایسے ملک میں جہاں ہمارے ساتھ جس کو بنایا ہمارے اجداد نے تھا، وہاں آج ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ سلوک اب قابل برداشت نہیں ہے. بھائی میں یہاں آئی ٹی کے ساتھیوں سے کہوں گا کہ وہاں سے لگائیں جہاں میری تقریر ختم ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں ساتھیوں، اب اپنے آپ ہڑتال ختم کریں، گھروں کو جائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں. تو مجھے کیا کہا گیا جس پر مجھے بھی جلال آ گیا؟ سنائیے. ہڑتال ختم. اپنے گھروں ہو جائیے. بھائی یہ تمام پھر سے لگائیے دوبارہ سے، پھر میرا سنائیے. ہڑتال ختم. اپنے گھروں ہو جائیے. بھائی یہ تمام کارکنان آپ کے ہیں، آپ کی قیادت میں ہی کام کریں گے. ہم کسی رابطہ کمیٹی کو نہیں جانتے، نہ ہمارا کوئی تعلق ہے رابطہ کمیٹی سے. آپ کی جو ہدایت ہوگی اس کے مطابق کام ہوگا. آپ قائد ہیں، قائد رہیں گے. اور جو کچھ سلوک اس پاکستان میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے بعد ہم میں سے کسی کا بھی دل پاکستان کے حق میں نعرہ لگانے کے لیے نہیں چاہتا. بھائی ہم خود پریشان ہیں سب کہ ایسے ملک میں جہاں ہمارے ساتھ جس کو بنایا ہمارے اجداد نے تھا، وہاں آج ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ سلوک اب قابل برداشت نہیں ہے. بھائی آیا تھا، اس میں آیا تھا یا یہاں نظر نہیں آیا تھا؟ مجھے پتہ نہیں گیا نہیں گیا، آواز تو آئی تھی. اپنے گھروں ہو جائیے. بھائی یہ تمام کارکنان آپ کے ہیں، آپ کی قیادت میں ہی کام کریں گے. ہم کسی رابطہ کمیٹی کو نہیں جانتے، نہ ہمارا کوئی تعلق ہے رابطہ کمیٹی سے. آپ کی جو ہدایت ہوگی اس کے مطابق کام ہوگا. آپ قائد ہیں، قائد رہیں گے. اور
जो कुछ सलूक इस पाकिस्तान में हमारे साथ हो रहा है, उसके बाद हम में से किसी का भी दिल पाकिस्तान के हक में नारा लगाने के लिए नहीं चाहता भाई। हम खुद परेशान हैं सब कि ऐसे मुल्क में जहां हमारे साथ जिसको बनाया हमारे अजदाद ने था, वहां आज हमारे साथ जो सलूक हो रहा है वो सलूक अब काबिल बर्दाश्त नहीं है भाई। आपने देखा माओ बहनों बुजुर्गों, मैं दुश्मन नहीं था, नहीं हूं, मैं निजाम करप्ट खत्म करना चाहता हूं, जर्नल शाही वर्दी शाही खत्म करना चाहता हूं, जमींदाराना जागीरदाराना बडेराना निजाम खत्म करना चाहता हूं, जिहादी कल्चर खत्म करना चाहता हूं। लेकिन फौज आईएसआई जिहादी कल्चर को न सिर्फ पाकिस्तान में फैला रही है बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रही है। कोई बरामदात तो बन नहीं रही पाकिस्तान में, जिसको करे तो एक्सपोर्ट कर रही है। जिहाद 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 सारे मुल्कों में भेज रही है, पूरी दुनिया में। अभी फौज भेजी है यमन में लड़ने के लिए, शर्म नहीं आई? यमन के लोग मुसलमान नहीं है क्या? अगर सऊदी अरब यमन का झगड़ा है तो पाकिस्तान की फौज भेजने की सऊदी अरब में जरूरत क्यों पेश आई? अगर भेजनी थी तो आधी सऊदी अरब में भेजते और आधी फौज यमन में भेजते। अगर पीस कीपिंग का मकसद होता तो आधी आधी करते, 50-50। बोलो कैसा फार्मूला बताया? इसका जवाब है किसी के पास? सऊदी अरब गए, काय के लिए गए हैं? यमन क्यों नहीं गए? यमन में क्या काफिर रहते? तो मैं तो इंसाफ चाहता हूं। कैसा? कि जो कोई भी आदमी, फौजी हो, सिविलियन हो, सियासतदान हो, करप्ट हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। कातिल हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चों को कत्ल किया, बम के धमाके किए, खुदकश हमले करवाए, जिसने लाखों लोगों को, हजारों लोगों को माजूर, जख्मी और शहीद किया। एहसानुल्लाह एहसान को आज भी आईएसआई ने अपने घरों में मेहमान बना के रखा हुआ है। सबात में कत्ल और गारतगरी करने वाले सूफी मोहम्मद को रिहा कर दिया गया। अमेरिका ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने हाफिज सईद पर पाबंदी लगाई, उनको खुलेआम जलसे करने की इजाजत दी गई है। कलअदम जितनी जिहादी तंजीमें हैं उनको खुलेआम चंदा करने की इजाजत दी हुई है, कोई पकड़ने वाला नहीं है। लेकिन तालिबान की आड़ में कबायली अवाम को निशाना बना के फौज कबायली इलाके को आर्मिस्तान बनाना चाहती है। कबायलिस्तान के बजाय आर्मिस्तान बनाना चाहती है। कबायली नौजवानों क्या चाहते हो? आर्मिस्तान बनाना चाहते हो या अपनी मां बहन बेटियों की बाइज्जत जिंदगी से वहीं रहना चाहते हो? ये फैसला तुम्हें करना है। अल्ताफ हुसैन को देखो, अल्ताफ हुसैन के उन साथियों को देखो जो 22,000 शहीद हो गए, बिक गए, डर गए। हर कौम में ऐसे लोग होते हैं, लेकिन ऐसे भी तो हैं जिसका शौदा कब्रिस्तान है। आके देख लो कराची में, जो भर गया, मजीद जगह लेनी पड़ी शहीदों के लिए, महाजिर शहीदों के लिए। मेरे कबायली भाइयों, आप हमारे दर्द को भी समझिए। हम तो आपके दर्द को समझ रहे हैं। बलोचों, हमारे दर्द को समझो, हम आपके दर्द को समझ रहे हैं। बलोचों, मैं तुम्हारे साथ हूं। कबायलियों में तुम्हारे साथ हूं, हर मजलूम के साथ हूं। हर मजलूम के लिए आवाज उठाता हूं, उठाता रहूंगा। वाहिद मैं हूं जो सबके लिए आवाज उठाता हूं।
تو میں یہ بتا رہا تھا یعنی قبائلی علاقوں میں اس وقت تقریباً میں آپ کو بتاؤں 2.5 لاکھ قبائلی جو ہے وہ گھروں سے بے دخل ہو کے آئی ڈی پیز بنا کے باہر بھیجے جا چکے ہیں اپنے اپنے گھروں سے، قسمہ پرسی کی آج بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جب یہ نعرہ آپ نے جو سنا یہ لگا تو میرے منہ سے نکلا، لیکن یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ میری پہلی جناب پریس ریلیز ہے، ذرا اس کو انجینئر صاحبان ذرا اس کو فوکس کریں، ایسے نہیں ہوگا، یہ بالکل قریب فوکس کرنا ہوگا۔ نہیں آ رہی۔ یہ کس طرح جائے گی بھائی؟ اب میں پڑھوں گا تو بہت دیر لگ جائے گی۔ یہ ہے لندن 23، یعنی اس میں اپنے اس عہد کی تجدید کرتا ہوں کہ میں پاکستان میرا وطن تھا اور انشاءاللہ وطن رہے گا۔ الطاف حسین، میری تقریر سے پاکستان کے عوام کی جو دل آزاری ہوئی ہے اس پر میں معافی مانگتا ہوں۔ یہ 23 تاریخ کو بیان دیا، دوسرا بیان 23 تاریخ کو میں نے دیا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بشمول جنرل راحیل شریف، ڈی جی رینجرز جنرل بلال اکبر کے خلاف استعمال جو جملے کیے اس پر میں خلوص دل سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اپنے ساتھیوں کے ماورائے عدالت قتل اور مسلسل گرفتاریوں اور ان کی مشکلات اور بھوک ہڑتال پر بیٹھے ساتھیوں کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ الطاف حسین، اسٹیبلشمنٹ بشمول راحیل شریف، ڈی جی رینجرز بلال اکبر اور پاکستان کے خلاف جو الفاظ استعمال کیے اس پر میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں۔ میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے پاکستان کے عوام، اسٹیبلشمنٹ، فوج، ISI، تمام ارباب اختیار حکمرانوں کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ میری جانب سے ایسے الفاظ ہرگز استعمال نہیں ہوں گے۔ الطاف حسین، ارباب اختیار سے یہی درخواست ہے کہ وہ MQM کے خلاف کیے گئے اقدامات کو ختم کر دیں، MQM کو قومی دھارے میں آنے سے نہ روکیں، قومی دھارے سے خدا را نہ کاٹیں۔ MQM ملک کی سلامتی، بقا اور ترقی خوشحالی کے لیے MQM کو کام کرنے دیں۔ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دے کر بنایا تھا، اس کے خلاف کس طرح بات کر سکتا ہوں؟ میں خلوص دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ MQM پاکستان کی دشمن نہیں۔ کچھ ملک دشمن عناصر نے فوج اور MQM میں دوریاں پیدا کی ہیں۔ میڈیا کے ساتھ جو ناخوشگوار واقع پیش آئے اس پر میں میڈیا کے ایک ساتھی سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ MQM کے تمام رہنماؤں کو رہا کر دیا جائے، مجھے معاف کر دیا جائے۔ الطاف حسین، اس پہ بھی معافی نہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے ایک لیٹر لکھا 13 دسمبر 2016 کو۔ یہ لیٹر ہے جنرل قمر باجوہ صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہ 2 صفحے کا لیٹر لکھا، پورا اس میں معافی نامہ ہے، یہ میرے دستخط ہیں۔ پاکستان کے غیور، غیرت مند، باکردار جرنیلوں، افسران اور جوانوں، فیصلہ کرو کہ الطاف حسین غلط ہے یا سچ بولنے والا ہے۔ الطاف حسین نے جو کہا اس میں کتنا غلط تھا اور کتنا سچ تھا۔ الطاف حسین ہی ملک کو بچا سکتا ہے، بچانے والا تو اللہ ہے، لیکن اللہ کی ذات پہ مجھے بھروسہ ہے کہ اگر مجھے آزادی دی گئی
تو میں پاکستان کو تمام مشکلات سے باہر انشاءاللہ نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. خدا حافظ.